وہ ہیں کہ ہم دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے، اس کا ہم کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، لینا بھی چاہیے، اور بڑھائی بھی قیمتیں، ٹھیک ہے، مشکل حالات ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آج حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی تھا کہ جب اب امن معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے، دونوں فریق ٹیبل ٹاک پر آ گئے ہیں، چیزیں حتمی ہو چکی ہیں، تو اب تو پٹرول یا ڈیزل کی کم سے کم 200 روپے تو قیمت کم ہونی چاہیے نا، اتنا بڑھایا ہے تو کم سے کم اتنا کریں۔ ناحق کسی کے لیے آپ جنگ لڑو گے تو پھر آخر میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ یاد رکھو۔ اور پھر اسپیشلی نیتن یاہو جیسے بچر آدمی کے لیے، ٹھیک ہے۔ کل ٹرمپ نے بھی اس کو کہہ دیا کہ یہ بہت پیچیدہ اور مشکل انسان ہے، کہ ہم ادھر کسی پیس ڈیل پر پہنچتے ہیں، یہ پھر کوئی کاروائی کر دیتا ہے۔ اس دن وہ جو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے اتنا بجٹ کھا گئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جنگ جیتی تو ان پہ وہ قربان۔ لیکن نیچے بھی کوئی سیکٹری وہ نہیں ہے کہ سٹینڈ لے لے۔ صالح بلوچ صاحب تھے، اس نے کالج سیکشن سے نکال دیے، لال جان جعفر صاحب تھے، اس نے اسکول سیکٹر سے نکال دیے۔ مطلب کچھ تو کہو، گراؤنڈ ریئلٹی تو دیکھو، ان کی تنخواہیں تو دیکھو۔ اب کیا وہ کرے گا وہ ٹیچر؟ مطلب ان کی، میں آپ کو تھوڑا تقابلی جائزہ، میرے لیے دونوں ہی وہ محترم ہیں، اور ہماری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے پریس کلب کے سامنے ٹینٹ، ہم ڈی آر اے لے کے رہیں گے، اور تنخواہیں جو ہے نا اس میں اضافہ یہ مطالبہ رکھیں گے۔ تو آج صبح صبح ہی ان کے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے، پولیس والے آئے اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری جانب ایک افسوسناک واقعہ ہوا سول ہاسپٹل میں، ڈاکٹر صاحبہ پہ تیزاب پھینکا گیا، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس وقت سے ڈاکٹر صاحبان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، او پی ڈیز بند ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ کریک ڈاؤن ہو، لیکن میں جسٹ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے لیے آواز اٹھتی ہے، ان کا کوئی تعلق بھی ہوتا ہے، ان کے لیے انٹیلیجنس ادارے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے سیکٹر آفس بھی ایکٹیو ہوتا ہے، ان کے لیے کہیں نہ کہیں عدالت کی بھی وہ ہوتی ہے، ان کے لیے اور صحافت بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارے ٹیچر لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی انٹیلیجنس سے تعلق ہے، ادھر کوئی تعلق ایسا بنتا ہے، نہ کوئی عدالت میں اس طرح ہے، نہ کوئی اور ہے، تو ان کے نصیبوں میں ماری لکھی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی سردیوں میں یہاں پہ ہدا جیل، پھر ہدا سے پھر ان کو مت جیل شفٹ کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پروفیسر ہیں، یہ ان میں وہ ٹیچر شامل ہیں جو ہمارے بھی ٹیچرز رہے ہیں۔ کہنا بھی نہیں چاہیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب سے، ہاں ڈاکٹر صاحبان اپنی ڈیوٹی دیں، بے شک آئیں، دھرنا دیں، ان کا لیگل رائٹس ہے، لیکن یہ درخواست ان سے ضرور ہے کہ عام آدمی کو متاثر نہ کریں، او پی ڈیز کو فعال کریں، یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہونے دیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں غریب کے پاس کیا سکت رہ گئی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ کا پروفیسر، آپ کا اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر پٹواری کے لیے اپلائی کر رہا ہے، نائب تحصیلدار کے لیے اپلائی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں نہ آپ کی عزت ہے، نہ آپ کی تنخواہ ہے، نہ آپ کے اور کوئی پریویلیجز ہیں۔ نائب تحصیلداری میں آئے گا، تنخواہ تو کم ہے، اوپر سے کچھ نہ کچھ اور کمائی ہے، عزت بھی ہے، تحصیلدار ہے، ٹھیک ہے۔ گریڈ میں وہ شاید اس سے 5-6 گریڈ نیچے ہے۔ تو وہ ایک بات بھی چلی ہوئی تھی کہ کبھی ہم نے بیوروکریٹ کو یا پولیس کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، یا ایکسینوں کو آپ نہیں دیکھو گے، انجینئروں کو آپ نہیں دیکھو گے احتجاج کر رہے ہیں ہماری تنخواہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک دو موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اچھی خبر، پوری دنیا کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے لیے بالخصوص بہت زیادہ اچھی خبر، اعزاز کی بات، اور ایسا کوئی بھی ملک کرتا تو یقیناً وہ کیا کہتے ہیں، اپریسیشن اسے ملنی چاہیے تھی، اور یقیناً اس میں پاکستان کو سراہنا چاہیے۔ جب پوری دنیا آگے نہیں آ رہی تھی تب پاکستان آیا، اور بالآخر دونوں فریقوں کو بٹھایا، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دونوں ممالک نے کہہ دیا ہے کہ ہم میں سیز فائر ہو چکا ہے، ہمارا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی مل کے ایران پہ بربریت، ایران پہ بمباری، ایران پر جنگ کو مسلط کرنے کی۔ یہ جنگ ایران نے نہیں شروع کی، ہمیشہ جنگ
طاقتور فریق سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک بڑی مشہور وہ ہے نا کہ آج اٹامک پاور کی وہ کیوں ہے، کیوں لوگ ممالک اٹامک پاور بننا چاہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کمزور کے خلاف ہمیشہ طاقت استعمال ہوتی ہے. جب پلڑا بھاری نہ ہو نا تو پھر ہر وقت ڈر خوف رہتا ہے. جب آپ برابر ہو نا تو ایشوز اس وجہ سے کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اگر ہم مثال لے لیں پاکستان اور انڈیا کی، تو اگر اس میں سے ایک بھی ملک اٹامک پاور نہ ہوتا تو شاید مار کھا رہا ہوتا. اب وقتاً فوقتاً تو جنگیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتی. بالآخر وہ چند گھنٹوں میں چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ دونوں اٹامک پاور ہیں. اگر اس میں ایک بھی اٹامک پاور نہ ہوتا تو یہ نقصانات بہت زیادہ ہوتے. آج اگر افغانستان اٹامک پاور ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. تو اس لیے چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں، پیچیدہ ہیں. آج کی دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو بڑا بیلنس رہنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایران پہ بمباری کی، ان کے جو رہبر اعلیٰ تھے ان کو مارا، معصوم بچوں کے اسکولوں پر بمباری ہوئی، سینکڑوں لوگ مارے گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل گیا. پھر سعودی پہ بمباری، پھر مطلب یہ جو چلی، پھر ایران نے مقابلے میں جہاں جہاں پہ آس پاس ان امریکی اڈے تھے ان پہ بمباری شروع کر دی. آج آپ دیکھیں دبئی کی کیا صورتحال ہے، کویت کی کیا صورتحال ہے، آس پاس علاقوں کی کیا صورتحال ہے. پھر اس کا وہ اٹھاتے ہوئے آبنائے ہرمز، جہاں سے راؤنڈ اباؤٹ مور دین 40% دنیا کا جو فیول یا مختلف وہ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ رستہ بند کر دیا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ گئیں. ہم وہ ہیں کہ ہم دنیا کے وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے اس کا ہم کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، لینا بھی چاہیے، اور بڑھائی بھی قیمتیں. ٹھیک ہے، مشکل حالات ہیں، ہوتا رہتا ہے. لیکن آج حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی تھا کہ جب اب امن معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے، دونوں فریق ٹیبل ٹاک پر آ گئے ہیں، چیزیں حتمی ہو چکی ہیں، تو اب تو پٹرول یا ڈیزل کی کم سے کم 200 روپے تو قیمت کم ہونی چاہیے نا. اتنا بڑھایا ہے تو کم سے کم اتنا کریں. لیکن مشکل ہے، بڑھاتے یہ 150 ہے، کم یہ 3 روپے کر دیتے ہیں، 5 روپے کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انسان وہ کہتا ہے کہ یار مشکل حالات میں مشکل فیصلے ہوں، لیکن جب حالات تھوڑے وہ ہوتے ہیں تو وہ ساری مشکلات عام آدمی کے لیے ہے. عام آدمی پہ سارا بوجھ ہے. یہ طاقتور لوگ بھی کوئی بوجھ اٹھائیں گے، یہ وزیر مشیر بھی کو بوجھ اٹھائیں گے، ان کو تو ویسے ہی مفت ملتا ہے مال سارا. لیکن یہ اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایکٹیو رہے، محسن نقوی صاحب ایکٹیو رہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ایکٹیو رہے، اور کوارڈینیشن رہی. لیکن اس میں بڑا جو زیادہ ایکٹیو تھے وہ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب اور پھر محسن نقوی صاحب. اور آپ کو پتہ ہے ان کی ڈومیننسی بھی زیادہ ہے. اور اس معاہدے کے بعد بجٹ تو پیش ہو گیا وفاق کا، لیکن چیزیں بڑی مختلف ہوں گی. یہ کالم جو سہیل وڑائچ صاحب لکھ رہے ہیں، نصرت جاوید صاحب لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں لکھ رہے. وہ بھانپ چکی ہیں سچویشن کو، اور آپ کو بہت منظرنامے میں تبدیلی بھی نظر آئے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چہرے چینج کرنے سے نظام چینج ہوگا؟ یہ ہے ریلیف ملے گا؟ اصل چیزیں یہی ہے. لیکن خیر اس پر ہم کبھی بات کریں گے. تو یہی ہے، جمعے والے دن یہ کمنگ جو فرائیڈے ہے، اس پہ جنیوا میں ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہوگا. وہ ان کی جو سائننگ سرمنی ہے اس کو ہوسٹ پاکستان کرے گا. وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی. اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، پوری دنیا کو. کسی کو مہنگائی کی صورت میں، کسی کو جنگ کی صورت میں، کسی کو کسی بھی صورت میں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس میں 2-3 میسیج ہیں کہ کسی کے لیے ناحق کسی کے لیے آپ جنگ لڑو گے تو پھر آخر میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ یاد رکھو. اور پھر اسپیشلی
نیتن یاہو جیسے بچر آدمی کے لیے. ٹھیک ہے, کل ٹرمپ نے بھی اس کو کہہ دیا کہ یہ بہت پیچیدہ اور مشکل انسان ہے, کہ ہم ادھر کسی پیس ڈیل پر پہنچتے ہیں, یہ پھر کوئی کارروائی کر دیتا ہے, سارے مسئلے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے رجیم چینج کرنا ہے. وہ رجیم چینج ہوا نہیں ہوا. قربانی دی ایران کے بڑے بڑے لیڈروں نے, لیکن بالآخر رجیم چینج نہیں کر سکے. لوگ کمیٹڈ ہوئے, ان کے آپس میں اختلاف بھی تھے, مشکل وقت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. یہ چیز ہوتی ہے, قومیں ایسے بنتی ہیں. آپس میں اختلاف ہوں, 100 چیزیں چلتی ہیں, لیکن جب باہر سے کوئی آپ پہ وہ ہو تو یکجہتی ہونی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. اب اگر ہم کہیں کہ بھارت اور پاکستان کا بھی جو وہ چل رہا تھا, اکا دکا فیکٹر کے علاوہ لوگ متحد تھے. اختلاف ان کے بے شک اسٹیبلشمنٹ یا کسی شخصیت یا اس سے تھے, لیکن اس وقت ان میں یکجہتی تھی. ہاں, کچھ لوگوں کو جواز بنا کے اب پوری کسی پارٹی کو, کسی گروہ کو وہ نہیں کر سکتے, کسی قوم کو, لیکن لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. اس دن وہ جو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے اتنا بجٹ کھا گئے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن جنگ جیتی تو ان پہ وہ قربان. تو وہ چیز وہ کیا بولتے ہیں کہ جب رزلٹ آتا ہے نا, تو وہ اچھا رزلٹ آتا ہے, تو جتنے بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جتنا بھی وہ ہوتا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کہیں نہ کہیں صحیح انویسٹ ہوا ہے, جو نتائج یہ ملے ہیں. تو ہوپ سو کہ وہ تو اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا گھمنڈ ٹوٹا, دوسرا یہ کہ کوئی کمزور نہیں ہوتا, کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, زبردستی کسی دوسرے کی ٹیریٹری میں جو ہے نا مداخلت نہیں کرنی چاہیے, زور بازو وہاں پہ رجیم نہیں چینج کروانا چاہیے, ورنہ یہ حشر نشر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں بھی وہ چیز نہیں ہے. ان کے وزیروں کے بیانات آپ دیکھ لیں, ان کا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محاذ آرائی, یہ محاذ آرائی امریکہ اور اسرائیل یا ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں, یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے. کیونکہ ہمیشہ اسرائیل واردات کرتا تھا, پیچھے ویسٹ یا امریکہ ہوتا تھا. اس جنگ میں امریکہ ساتھ تھا, لیکن ویسٹ نے اپنے آپ کو سائڈ لائن رکھا کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے, ناک آپ کچھ وہ کرتے ہو, اتنا بوجھ ڈال دیتے ہو, جنگیں مسلط کرتے ہو, یہ ایسے تو نہیں چلنا چاہیے. تو بہرحال یہ جنگوں کے نتائج آپ نے دیکھی, جو بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا جنگیں اس جنگ کہیں بھی ہو, اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ایفیکٹ ہی آپ دیکھ لیتے ہو, یہاں تک صورتحال پہنچتی ہے. تو دو ممالک ڈائریکٹ وابستہ نہیں تھے, ان تک پہنچ گئی نا مہنگائی. اسی طریقے سے ایک عام آدمی کی بھی جب لڑائی ہوتی ہے, عام گھرانوں کی بھی ہوتی ہے, تو وہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کو, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی, ایموشنلی بھی, فائنینشلی بھی. تو جنگ سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے دونوں فریقوں کے لیے. میں پھر بلوچستان میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بڑے ظالم جابر زوراور لوگ جو تھے, وہ پہلے عام غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, مارتے رہے ان کو, مختلف طریقے سے وہ کرتے رہے. وقت بدلا تو جس کے ایفیکٹ ہی تھے, وہ کوئی کلعدم تنظیم کو اس نے اپنا ٹول بنایا, کسی نے گروہ بنایا, کسی نے چور چکوں کے ساتھ وہ مل کے اپنے بدلے لیے, اور بڑے بڑے جو زوراور لوگ تھے, گروپ تھے ان کے, چن چن کے ان کے بندے مارے گئے. تو اس لیے کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے, کسی کی کمزوری کو اس کی مجبوری نہ سمجھا جائے. ادروائز آپ ضرور فیس کرتے ہو, آپ زیادتی کرو گے تو تیار رہو اس کے بدلے کے لیے. تو انہوں نے کیا, پھر رزلٹ بھگتے. تو اب پھر یہی ہے کہ فیلڈ مارشل ہے, وزیر اعظم ہے, باقی صاحبان ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا نے عزت دی, بہت پازیٹیو رول ادا کیا. اب پاکستان میں بھی جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے مختلف صورتوں میں, ایک تو جو باہر جا رہا ہے, ایک دوسرا جو کلعدم تنظیموں کی پاس جا رہا ہے, اس کو بھی ہم نے روکنا ہے, امیدیں بحال کرنی ہے. میں ریسنٹلی گیا, وزٹ کیا اسلام آباد, پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ. تو جو نوجوان ہے وہ بیچارہ بہت اداس ہے, بہت مایوس ہے, نکل رہا ہے ملک سے. تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں تکلیف میں ہے, وہ کیوں سسٹم پہ اعتبار نہیں کر رہا, آخر کیا وہ ہے. وہ کہتا ہے بس یہاں سے نکلو. اس دن قائمہ کمیٹی میں کہا کہ لوگ ٹورسٹ ویزے پہ گئے ہزاروں میں, وہ نہیں آ رہے یار. اور کوئی بڑے ممالک بھی ہے, بیلاروس میں, یار کیا ہے,
آذربائیجان میں کیا ہے، لوگ وہاں بھی گئے تو کہتے ہیں یہاں مر جائیں دوبارہ واپس نہ لوٹیں. تو دیکھیں باقی ہم نے مختلف اداروں کو اندھا دھند پاوریں دی ہوئی ہیں. یہ CCD کو دیکھو پنجاب میں، بس مار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومتیں چپ ہیں، حکومتی سرپرستی ہے، عدالتوں کی طرف امیدیں ہیں وہ چپ ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پہلے میں نے یہ کہا کہ کوئی فیئر ٹرائل سے انجام تک نہیں پہنچے گا، سوالات اٹھیں گے. ابھی وہ باہر سے فیملی آئی ہوئی، ان کی بچی مار دی گئی. یہ طریقہ ہے، یہ وہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک پینل بیٹھتا ہے. وہ بھائی پینل میں سپوز کیا ایک بھی نٹوریس بندہ آ جاتا ہے، وہ تو پوری اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے. تو اس کے نتائج یاد رکھو، قانون سے ماورا جو چیز ہوگی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. باقی آپ فیصلہ ساز لوگ ہو، طاقتور لوگ ہو، آپ کوئی بھی فیصلہ کرو، قانون آئین کے مطابق چلو گے، کیونکہ اس میں ایک دانش شامل ہوتی ہے، مشترکہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ بنا ہوا ہے. اس میں فلاح ہو سکتے ہیں، کوئی چیز کمی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی نہ کوئی گیپ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بالکل ہی سائڈ لائن کیا جائے. لیکن کیا کریں، اس ملک میں جس مائٹ از رائٹ ہے، جس کو تھوڑی طاقت مل جاتی ہے وہ سنبھلتا نہیں ہے. ہمارے جیسے کمزور لوگوں پہ اندھا دھند پاور پھر یوز ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور خبر، آج وہ بیچارے الائڈ ڈپارٹمنٹ والے، ایجوکیشن والے، PHE والے، ہیلتھ والے، ایکسائز والے، یہ دوسرے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان بیچاروں کی کوئی اتنی بڑی تنخواہ نہیں ہوتی، 30-35 ہزار، یا دوسرے گریڈ والوں کی ان سے ڈبل یا ڈبل سے بھی زائد تنخواہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ ایک 19 والا لے رہا ہوتا ہے 1,20,000، اسی جگہ دوسرا شاید 2.5 لاکھ یا 3.5 لاکھ لے رہا ہے. اتنا فرق. اور دوسرا یہ جو تھے اس میں زیادہ تر ٹیچرز لوگوں کی ہے. اب ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں کتنی ہیں، یا باقی PHE والے جو چھوٹے ملازمین ہیں یا دوسرے، ان کی کتنی تنخواہیں ہیں؟ بہت ہی کم تنخواہ ہے. اور دوسرا یہ جب دوسرے صوبے دے رہے ہیں، وفاق دے رہا ہے، پھر کیوں نہیں دیا جاتا؟ پچھلی دفعہ شعیب نوشیروانی صاحب نے ایڈمٹ کیا، اسمبلی سپیچ میں وہ کیا، وہ ان لوگوں کو نہیں دیا گیا. مطلب یہ ظلم زیادتی نہیں ہے. موجودہ چیف سیکرٹری صاحب آئے ہوئے ہیں، 3 سال ان کو ہونے کے ہیں. بہت کم کسی چیف سیکرٹری نے اتنا ٹائم گزارا ہے بلوچستان میں. اچھا، ظاہری بات ہے CSS کیا ہوا ایجوکیٹڈ گھرانے سے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے. اب ہم سمجھے آئے گا کچھ اچھا وہ کرے گا، لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں پہ صرف قانون کی امپلیمنٹیشن کمزور ہے. یہاں پہ صرف وہی سوچ کہ ڈنڈے والی سوچ ہو تو حالات ٹھیک ہوں گے. کتنے اساتذہ، لیکچرر، پروفیسر، JV JET جو ہے نا، ان لوگوں نے وہ کر دیے، نکال دیے. بھائی یہ ظلم زیادتی نہیں ہے، لیکن نیچے بھی کوئی سیکٹری وہ نہیں ہے کہ سٹینڈ لے لے. صالح بلوچ صاحب تھے، اس نے کالج سیکشن سے نکال دیے. لال جان جعفر صاحب تھے، اس نے اسکول سیکٹر سے نکال دیے. مطلب کچھ تو کہو، گراؤنڈ ریئلٹی تو دیکھو، ان کی تنخواہیں تو دیکھو. اب کیا وہ کرے گا وہ ٹیچر؟ مطلب ان کی میں آپ کو تھوڑا تقابلی جائزہ، میرے لیے دونوں ہی وہ محترم ہیں. اور ہماری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے پریس کلب کے سامنے ٹینٹ، ہم DRA لے کے رہیں گے اور تنخواہیں جو ہے نا اس میں اضافہ، یہ مطالبہ رکھیں گے. تو آج صبح ہی ان کے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے، پولیس والے آئے اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے. دوسری جانب ایک افسوسناک واقعہ ہوا سول ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحبہ پہ تیزاب پھینکا گیا. ظلم ہے، زیادتی ہے. اس وقت سے ڈاکٹر صاحبان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. OPDs بند ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ کریک ڈاؤن ہو، لیکن میں جسٹ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے لیے آواز اٹھتی ہے، ان کا کوئی تعلق بھی ہوتا ہے، ان کے لیے انٹیلیجنس ادارے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے سیکٹر آفس بھی ایکٹیو ہوتا ہے، ان کے لیے کہیں نہ کہیں عدالت کی بھی وہ ہوتی ہے، ان کے لیے اور صحافت بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ بیچارے ٹیچر لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی انٹیلیجنس سے تعلق ہے، ادھر کوئی تعلق ایسا بنتا ہے، نہ کوئی عدالت میں اس طرح ہے، نہ کوئی اور ہے. تو ان کے نصیبوں میں ماری لکھی ہے. پچھلی دفعہ بھی سردیوں میں یہاں پہ ہدا جیل، پھر ہدا سے پھر ان کو مت جیل شفٹ کیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پروفیسر ہیں. یہ ان میں وہ ٹیچر شامل ہیں جو ہمارے بھی ٹیچرز رہی ہیں.
لیکن بس ہم ایک وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹیچر وہ نہیں کرتے. اب تو بڑے باقاعدہ حاضریاں لی جا رہی ہیں, اے آئی نظام ہے, انہی میں یہ ہیلتھ بھی شامل ہے, اس کے بھی بیچارے چھوٹے ملازمین اکثریت شامل ہیں. لیکن کہنے کا یہ ہے کہ جس کی کچھ اتھارٹی ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کہنا بھی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹروں صاحب سے, ہاں ڈاکٹر صاحبان اپنی ڈیوٹی دیں, بے شک آئیں دھرنا دیں, ان کا لیگل رائٹس ہے, لیکن یہ درخواست ان سے ضرور ہے کہ عام آدمی کو متاثر نہ کریں, او پی ڈیز کو فعال کریں, یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہونے دیں. آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں غریب کے پاس کیا سکت رہ گئی ہے, اور حکومت اب یہ پچھلے دنوں وہ ڈاکٹر نور اللہ مستقیل صاحب کی انکوائری تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انکوائری اس کے حق میں آئی, لیکن چیف سیکرٹری صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہ اپنی پاور یوز کر کے بھائی دے دو, یہ الاؤنس نکالو, یہ اتنے سالوں کی اس کو وہ نہ ملے, پرموشن نہ ملے, یہ کوئی طریقہ ہے. اب یہ جو ٹیچر لوگ ہیں ان کے بھی سنا ہے کوئی ان کے خلاف بھی کوئی اتنی چیزیں وہ نہیں ہوئے, لیکن چیف سیکرٹری صاحب اور سی ایم صاحب میرے خیال میں وہ انتہا پہ ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے, اور اس کا آغاز کس سے کرنا ہے, اس کمزور فریق سے کرنا ہے, ٹیچر پروفیسر سے کرنا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ کا پروفیسر, آپ کا اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر پٹواری کے لیے اپلائی کر رہا ہے, نائب تحصیلدار کے لیے اپلائی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے, وہاں نہ آپ کی عزت ہے, نہ آپ کی تنخواہ ہے, نہ آپ کے اور کوئی پریویلیجز ہیں. نائب تحصیلداری میں آئے گا تنخواہ تو کم ہے, اوپر سے کچھ نہ کچھ اور کمائی ہے, عزت بھی ہے, تحصیلدار ہے, ٹھیک ہے, گریڈ میں وہ شاید اس سے 5-6 گریڈ نیچے ہے, لیکن اس کی ہے. تو ٹیچر میں بیچارے ادھر ادھر کچھ ہے ہی نہیں, اس میں میکسیمم 2 نمبر یہی ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جائے گا نا, ٹھیک ہے, ادھر کے تو 5-10 راستے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی شارٹ کٹ یا کوئی کرپشن کمیشن والی صورتحال بھی نہیں ہے. تو وہ ایک بات بھی چلی ہوئی تھی کہ کبھی ہم نے بیوروکریٹ کو یا پولیس کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, یا ایکسینوں کو آپ نہیں دیکھو گے, انجینئروں کو آپ نہیں دیکھو گے احتجاج کر رہے ہیں ہماری تنخواہ کم ہے, ٹھیک ہے. تو حالات یہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس ملک میں یا اس صوبے میں کمزور ادارے میں جانا آپ کا جرم ہے, کمزور پیدا ہونا آپ کا جرم ہے, استاد ہونا آپ کا جرم ہے, چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں کرپشن کمیشن والی فیلڈ میں نہ جانا آپ کا جرم ہے. کوئی ٹیچر یہ کہے گا کہ میرا بیٹا ٹیچر بنے, ڈاکٹر کہتا ہے میرا ڈاکٹر بنے, ایکسین کہتا ہے میرا بیٹا ایکسین ہی بنے, پی سی ایس والا سی ایس ایس والا کہتا ہے میرا بیٹا پی سی ایس سی ایس ایس ہی کرے. لیکن ہم نے ٹیچر کو کیا بنایا ہے, یہ ٹیچروں کو بھی سوچنے والی بات ہے. یقیناً بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ایسے رول ماڈل لائیں. انڈیا میں آپ دیکھو کیسے کیسے ٹیچر ہیں رول ماڈل کے طور پہ آ رہے ہیں, سوشل میڈیا نے جو دی ہوئی ہے. یہاں پہ عین الدین کبزئی صاحب ہیں یا دوسرے یہ آئے ہوئے ہیں, آج کل میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ٹیچر ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, بڑے وہ بھی ہو رہے ہیں, تو وہ ایک سیلیبریٹی ٹائپ کی ان کی وہ بن رہی ہے. ایک دفعہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ عام آدمی میں اس کو ایک عزت مل رہی ہے, لیکن اس کا کیلیپر بھی ہونا چاہیے, اس کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپڈیٹ کرنے کی خود کو ضرورت ہے, ساتھ ساتھ سسٹم کو ان کے لیے اسپیشل پریویلیجز ان کو دینے کی ضرورت ہے, ان کی بھی بچوں کی کفالت کرنے کی, ان کو بھی کچھ انسینٹیوز دینے کی جو ہے نا وہ ہے. اور سب سے زیادہ جو پرائمری ٹیچر ہیں ان کے لیے کچھ کریں, اور اس سے بھی زیادہ جو کلاس 4 کے لوگ ہیں نا اس کو آپ اتنا کریں کہ وہ بیچارہ پریشان نہ ہو کہ کلاس 4 کا بندہ ایک ہی وقت میں 2-3 نوکریوں کے لیے دھکے نہ کھا رہا ہو. تو جس کی کم سے کم سرکاری ملازمت ہو وہ مزید دھکے نہ کھائے, ڈیوٹی بھی اس سے برابر لو لیکن اس کو پریویلیجز بھی برابر ملیں. تو یہ مار دھاڑ والا چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں, کب تک آپ لوگ رہیں گے؟ یہ آنا ہے جاننا ہے تو کم سے کم اچھی وہ کریں. ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا, یہ آپ لوگوں نے خود ایڈمٹ کیا سب کچھ ہو گیا, لیکن بعد میں آپ نے یہ کہا کہ ہم نے بس ان کی نہیں ماننی کیونکہ یہ یونین ہے. یونین ہم سمجھتے ہیں, انفارچونیٹلی یونین کا استعمال بھی یہاں بہت برے طریقے سے ہوا, لیکن جو جائز ڈیمانڈ ہیں, جینوئن ڈیمانڈ ہیں, ان کو آپ ضرور کنسیڈر کریں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ان میں کتنے پیشنٹ تھے, کوئی شوگر کا تھا, کوئی کیا تھا, کتنے مسئلے بنے, کتنی سردی تھی, پھر ان کی فیملیز, ان کے بچے روڈوں پر آ گئے تھے. تو مہربانی کریں, یہ طبقہ وہ ہے, یہ آپ کے 2-2.5-3 لاکھ لوگ ہیں, یہ آپ کے خاندان ہیں, آپ کیا وہ کریں گے؟ پہلے بلوچستان کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے, مزید لوگوں کو مایوس کریں گے, نا امید کریں گے. آپ ایک پروفیسر کو
لٹاؤ, زبردستی گریبان سے پکڑو, گرفتار کرو. اس کے نوجوان بچے بچیاں کیا سوچیں گے کہ یہ صلہ مل رہا ہے ہمیں. ایک استاد کا یہ مقام ہے ایک سوسائٹی میں. اچھا, باقی صوبوں میں بھی چل رہا ہے, کتنا وہ ہوا ہے وہاں پہ. رحمان باجوہ صاحب جو آل پاکستان میں یہ کے لیے موومنٹ کرتے ہیں, اسلام آباد میں وہ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی وفاق سے بڑے وہ لے کر آئے. اس دفعہ سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے. خدا کرے کہ بلوچستان میں ایسی پھر بری ایگزامپل نہ ہو کہ ان کا لیڈر یہاں پہ آئے اور گرفتار ہو جائے. گرفتاری بھی آج کے دور میں ایک اعزاز ہے. یہاں تو پھر راتوں رات لاپتہ ہوتے ہیں. اب تو لاپتہ کرنے والے جو ہیں انہوں نے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے اور ایسے پیدا کر دیے ہیں, وہ بھی لاپتہ کرتے ہیں. ان کا ڈومین کیا ہے, وہ کسی اور ڈومین میں گھس کے آپ کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے, چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے. یہ ایسے چلے گا نظام. تو جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو آپ کا روزگار والا ہے اس کی تنخواہ میں وہ کریں. مہنگائی آپ بڑھاتے ہیں اتنی, ادھر سے آپ اضافہ کرتے ہیں 5% بھی نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک پینشن کا لالچ ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے روز. تو گزارش ہے حکومت سے, وزیر اعلیٰ سے, چیف سیکرٹری صاحب سے کہ مہربانی کریں, یہ مار دھاڑ والا کلچر صحیح نہیں ہے. شعیب نوشیروانی صاحب سے گزارش ہے, راحیلہ درانی صاحبہ سے گزارش ہے. پچھلی دفعہ بکاکڑ صاحب نے ان سے بڑے وعدے کیے تھے, آگے وہ ہوا تھا, لیکن وہ تمام لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے, وہ چیز اس طرح نہیں ہو پائی. تو ان کو دیکھیں, ان کی جینون ڈیمانڈیں اب وہ کریں, ڈیوٹی بھی دبا کے لے, لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ضرور دیں. آج خواتین پروفیسر لیکچرر, وہ ایک کو وہ کیا چھوٹا چھوٹا, وہ ہسپتال پہنچ گئی. ظاہری بات ہے کسی کی سروس ہو 30-35 سال, اس کو آپ یہ کیا کہتے ہیں جنبش قلم آپ اس کو نکال دو تو کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر دھکے کھاؤ, پھر وہ کچھ ہو. تو مطلب رول آف لا اس وقت ہوتا ہے جب ریشنل اپروچ پہ فیصلے کیے جائیں. جب زبردستی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے نا چیزوں کو, پھر وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. دوست دشمن کی پہچان مشکل ہے. نوجوان کا پتہ نہیں چل رہا کس سائڈ پہ جا رہا ہے. جو روزگار والا ہے وہ الگ سے اس کی سسٹم سے اس طریقے سے وہ خوش نہیں ہے. تو سسٹم کے چلانے والوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, تھوڑا ریشنل اپروچ کو اپنانا چاہیے, اور اس کا کوئی معقول حل نکالنا چاہیے. مار دھاڑ ہوتی رہے گی, مسائل بڑھیں گے, صحیح کم نہیں ہوں گے. باقی ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہیں, فورسز آپ لوگوں کے انڈر ہے. کسی کو اٹھوانا, تذلیل کروانا, گرفتار کروانا, تھانوں میں بھجوانا, جیلوں میں بھجوانا, وہ آپ کر سکتے ہو. لیکن آپ لوگ کو صرف وہ ڈومین نہیں دی گئی, آپ کو یہاں کی عوام کی باعزت طریقے سے زندگی گزارنا, وہ ان کا جو وہ حق ہے وہ دینا آپ لوگوں کا فرض ہے. وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ملازم ہیں, وہ خدمات دے رہے ہیں, وقت کے ساتھ, مہنگائی کے ساتھ, ان کی وہ بڑھانا, الاؤنسز یا تنخواہ وٹس ایور آپ کہہ لیں, وہ بڑھانا آپ لوگوں کا فرض ہے اور ان کا حق ہے. آپ لوگ مار دھاڑ والے پہ اپنا حق سمجھتے ہو, فرض سمجھتے ہو, جہاں ان کو حقوق دینے کی بات آتی ہے وہ آپ لوگ بھول جاتے ہو. تو ہوپ سو کچھ مزید چیزیں گمبھیر نہیں کی جائیں گی, کہ لوگ دعائیں یہ نہ کریں کہ یہ رجیم جائے, یہ حکومت جائے, یہ آفیسر جائے, یہ منسٹر جائے, یہ سی ایم جائے, تو وہ کہیں کہ یار واقعی کچھ بہتری آ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل آپ وہ کریں, درمیانی اپروچ اپنائیں, کچھ ان کی سنیں, کچھ اپنی سنوائیں, مشترکہ فیصلے کریں, تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. باقی زور زبردستی نہ ان کی ٹھیک ہے, نہ آپ لوگوں کی ٹھیک ہے. جو حقوق و فرائض ہے, جو حق بنتا ہے, وہ دینا چاہیے. اس میں ہم کمزور فریق کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے. پچھلی دفعہ بھی باقی صوبوں میں ہوا, وفاق میں ہوا, لیکن یہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, نہیں دیا گیا, تماشا بنایا گیا, کمزور سمجھا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, تذلیل کی گئی. نتائج کیا ملے؟ کوئی عزت کمائی, مزید کریں گے وہی چیزیں کمائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.